اور پھر نتیجے میں آخرت میں اللہ کی رضا بھی مل جائے اور ہمیشگی کی جنت بھی مل جائے. اصل کامیابی یہ ہے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کی پیروی پر اپنی رضا رکھی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کن کی پیروی سمجھ رہے ہیں آپ؟ فالو کرنا، اتباع کرنا. صحابہ میں کتنے گروہ بیان کیے ہیں؟ یہ گروہ اس اعتبار سے نہیں تھے کہ یہ ان کے مخالف ہو، ان کے مخالف، یہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے دین کے لیے کچھ خاص قربانی دی. اس بنیاد پر ان کو اللہ کی طرف سے نام دیا گیا. مہاجر اور انصاری نام کس کے دیے ہوئے ہیں؟ بعد والوں نے دیے نہیں، یہ قرآن میں نام دیے گئے ہیں، اللہ نے نام دیے ہیں مہاجر اور انصار، ان کے اس وصف کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع پر اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے. معلوم ہوا کہ جو آدمی صحابہ کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس کی پیروی کرنا چاہیے؟ یہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ قرآن میں ہے، سورہ التوبہ میں. تو شروع میں جو میں نے کہا تھا کیا قرآن و سنت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یاد ہوگا آپ کو. تو کافی ہے کہ نہیں ہے؟ کافی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ یعنی کچھ نیا لانے کی ضرورت ہے ہم کو نہیں، لیکن جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. یا صرف پڑھنے کے لیے آیا ہو؟ آپ کو ابھی یاد آئے گا سارا معاملہ. کیا قرآن اور حدیث صرف تلاوت کے لیے آیا ہے کہ زلزلہ آیا تو ہم حدیث بخاری کا پہلے جیسا ہوتا تھا، طوفان آیا تو بخاری کا جو ہے ختم ہو رہا ہے؟ کیا قرآن اور سنت اس لیے ہے کہ ہم اس کے الفاظ کی تلاوت کریں یا اس لیے کہ اس کو سمجھیں؟ تو وہ متن کے اعتبار سے کافی ہے، لیکن اس کے فہم کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف؟ سلف کی طرف، جن میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ. تو اللہ نے بھی یہاں پر بتایا کہ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی صحابہ کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوگا. معلوم ہوا کہ یہ افراد ہیں جن کی پیروی کرنا ہدایت ہے ورنہ گمراہی ہے. قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں اگر آپ دیکھیں یہی بات اللہ نے ذکر کی ہے. وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. صراط مستقیم کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. اب اللہ نے بتایا کہ اس کو کیسے اور ڈیٹیل بتائی دعا میں وضاحت، تاکہ تعلیم ہو، لوگوں کو معلوم ہو واقعی وہ کیا مانگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو راستے ہی سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کی جو بات ہو رہی ہے، ہدایت کی جو بات ہو رہی ہے، وہ افراد سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. تو معلوم ہی ہوا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ لوگ جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر ہم کو بھی چلنا پڑے گا. تو وہ راستہ کون سا ہے معلوم کیسے پڑے گا؟ جب ہم ان کو دیکھیں گے جن کے بارے میں اللہ نے تعریف کی ہے، جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ان لوگوں کے راستے پر اگر ہم چلتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضا کا وعدہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے. صحابہ کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے. یہاں پر کسی ایک صحابی کا نام لیا اللہ نے؟ نہیں، اللہ نے مکمل طور پر سب کو ذکر کیا ہے. یہ مجموعی اتباع ہے، کوئی ایک آدمی نہیں ہے اس میں سے. یہ مجموعی طور پر، یہ تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے. سارے صحابہ جس پر چلے ہیں متفقہ طور پر، جس میں ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، اس راستے کی پیروی کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری شرط ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ پہلے لوگ کون تھے؟ صحابہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سب سے پہلے کن میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ، جن کو آپ نے سمجھایا لقد من اللہ، اللہ نے خود کہا، اللہ نے ان پر انعام کیا.
ان پر بہت بڑا احسان کیا، وہ صحابہ ہیں جن کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کو تعلیم اور تربیت ان کی کرتے تھے، وہ صحابہ تھے۔ پھر ان کی ماتحتی میں امت کے دوسرے افراد نے دین کو سیکھا۔ تو سب سے پہلے براہ راست رسول سے دین لینے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، شام کے امام الاوزاعی، لوگ چار ہی امام کو جانتے ہیں، یہ بھی امام ہیں۔ امام الاوزاعی کہتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، کہ اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھ، اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھ۔ وقف حیث وقف القوم، اور وہاں رک جا جہاں پر قوم رک گئی۔ قوم سے مراد کون ہے؟ سلف، ان سے پہلے کے۔ واسلک سبیل سلفک الصالح، اور تیرے جو سلف صالح گزرے ہیں، تجھ سے پہلے جو سلف صالح گزرے ہیں ان کے راستے کی پیروی کر۔ فإنه يسعك ما وسعهم، اس لیے کہ تیرے لیے وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی ہو گیا۔ ان کے لیے جس چیز میں وسعت تھی یا جتنا ان کے لیے کافی ہو گیا، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیا نیا دین میں بدعتیں کچھ نکال مت۔ جو ان کے لیے دین کافی تھا وہ تیرے لیے بھی کافی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نیا دین لانا پڑے گا، ہم کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا دین کو، نیا ایڈیشن دین کا نکالنا پڑے گا؟ نہیں۔ جس میں ان کے لیے وسعت ہو گئی، جو ان کے لیے کافی ہو گیا، وہ تیرے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ تو اس میں امام الاوزاعی بھی کہتے ہیں وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، تیرے سلف صالح، یہاں پر وہ قید لگا رہے ہیں کیونکہ سلف میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے جو پہلے گئے، یہ کہہ رہے ہیں سلف صالح، سلف صالح کی راہ کی پیروی کر، ان کے راستے پر چل، اور ہمارے لیے ان کا طریقہ کافی ہو جائے گا۔ جو ان کے لیے کافی ہو گیا دین، ہمارے لیے بھی وہ دین کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے صحابہ کو بنیاد بنایا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، خطاب صحابہ سے ہے کہ اگر تم جس چیز پر، جس طور پر ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ سے مراد وہ جو ایمان اب تک نہیں لائے، خصوصاً یہود و نصارہ، اگر تم لوگ جس طرح ایمان لائے ہو یا جس چیز پر ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح سے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کی طرح ان چیزوں پر اگر یہ بھی ایمان لے آئیں یہود و نصارہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر ہیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے ساتھ ہے، اگر تم ایمان جیسے لائے ہو ویسا ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ تو اس میں دو چیزیں آئیں، ایک تو یہ کہ کن چیزوں پر صحابہ ایمان رکھتے تھے اور کس طرح سے ایمان رکھتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں عقیدے کے اعتبار سے اگر اس طور پر ایک آدمی ایمان لاتا ہے تو یہ آدمی ہدایت پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، تولوا، مڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہیں آتے بلکہ واپس جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ شقاق شق سے ہے، شق کے معنی ہوتے ہیں دو ٹکڑے ہونا۔ تو جو راستہ صحابہ کا ہے، جس طرف صحابہ ہیں اس کی دوسری طرف درمیان میں دراڑ پڑ گئی، اب وہ اس جانب ہیں، یہ اس جانب ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی جانب کو اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کون سی جانب اختیار کی؟ دوسری جانب اختیار کی ہے۔ انہوں نے نبی کی طرف، آگے وہی آیت آئے گا، یشاقق آئے گا آگے، کہ انہوں نے دوسری طرف کو اختیار کیا، ان کے ساتھ نہیں ہوئے، تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہاں دیکھیے پچھلی آیت میں صحابہ کے اتباع پر کیا اللہ نے وعدہ کیا تھا، کس چیز کا وعدہ تھا؟ سورہ توبہ کی آیت میں کس چیز کا وعدہ ہے؟ پہلا وعدہ اللہ کی رضا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسرا وعدہ جنت کا وعدہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیوی اعتبار سے ہدایت یافتہ کی تعیین اور ہدایت پر کون ہے،
کیسے معلوم کریں؟ غور کیجیے اس پہ. ہدایت پر کون ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت میں اللہ نے یہاں اشارہ دیا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے یہ بھی کہہ سکتا تھا جو قرآن میں ہے اس پر ایمان لائیں تو ہدایت پر ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر یہ لوگ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو. خطاب کس سے اس میں؟ کس سے اللہ تعالیٰ کس سے کلام کر رہا ہے اس میں؟ صحابہ سے. یعنی یہود و نصارہ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں. یہ یہود و نصارہ کے ساتھ خاص ہے کیا؟ یعنی کون ہدایت پر ہے عقیدے کے اعتبار سے اگر معلوم کرنا ہے تو پیمانہ کون ہے؟ کون ہدایت پر ہیں اگر معلوم کرنا ہے تو پیمانہ اس کے لیے کون ہے؟ صحابہ. معلوم ہوا کہ عقیدے کے اعتبار سے صحابہ گویا کے میزان ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ علم غیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، کیسے معلوم پڑا؟ ارے حدیث میں ہے، آپ کھڑے ہوئے ممبر پر اور آپ نے قیامت تک کے واقعات بتا دیے. نہیں معلوم ہوا تو یہ غیب نہیں ہے، غیب ہے. جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، اور کتنی ساری دجال اور فتن اور ساری چیزیں، قیامت کے دن کیا ہوگا، کون بتایا ہم کو؟ اللہ کے نبی. تو یہ غیب نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب کیا ہے پھر؟ تو دیکھو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عالم الغیب. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کافر. ہوگی چھٹی سب کی. اب بتائیے کیا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا صحیح ہے؟ اب اگر آدمی کہے کہ نہیں تو یہ سب غیب کے واقعات تو بتائے نا، تو غیب کے واقعات کا جاننا علم غیب نہیں ہے. آپ بتائیے تفسیر کا جاننا کیا ہے؟ علم تفسیر. حدیث کا جاننا کون سا علم ہے؟ علم حدیث. اور غیب کی خبریں یہ ہے کہ نہیں ہے، آگے کیا ہوگا؟ کہاں جو جنت میں جہنم میں کیا ہے؟ ہاں غیب ہے. تو پھر اس کا جاننا کیا ہوا؟ علم غیب. ٹھیک ہے، ہو گیا ثابت. سلفی سوچ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، ہاں ہاں بولتے بولتے کہاں لے کے آیا مجھ کو یہ. تو باقی علوم کے جاننے کا نام وہ علم ہے، علم تفسیر، علم حدیث. اور غیب کے جاننے کا نام، چونکہ یہ غیب ہے منوا لیا پہلے، اب اس کا جاننا علم غیب ہو گیا. مانو کیا صحابہ علم غیب مانتے تھے؟ اب یہاں پر مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے، جس کو سب سے بہترین کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ان کا یہ عقیدہ تھا؟ تو کسی بھی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ جو آدمی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، کل کیا ہوگا جانتے تھے، اس آدمی نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی آپ کہو، خبر دینے کے لیے بھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں دعویٰ ہے. آپ بتائیے آدمی کی جب سمجھ فیل ہو جاتی ہے تو آدمی کتنے بڑے بڑے غلط نتائج اس سے لیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، چاہے کوئی آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، آسمانی مخلوقات بھی نہیں، زمین کی مخلوقات بھی نہیں. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اب یہ کس کو اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ قل. تو قل میں کون مراد ہوتا ہے؟ پہنچانے والا کون ہے؟ قرآن پڑھ کے سنانے والا سب سے پہلے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی آپ بتاؤ لوگوں کو آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں کوئی غیب نہیں جانتا ہے، ہاں بس اللہ ہی غیب جانتا ہے. اب سوچئے جس شخصیت کو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ آیت قرآن میں ہے، اسی شخصیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ آپ عالم الغیب تھے. تو صحابہ کے بارے میں یہ آیت حضرت عائشہ جس کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا، جس کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس کے بارے میں آپ کی چاہت تھی کہ میری وفات اس کے گھر میں ہو، اس لیے بار بار آپ پوچھتے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا. صحابیات نے سمجھ لیا ازواج مطہرات میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا رہیں. سب نے اپنی طرف سے متفقہ طور پر کہا کہ حضرت عائشہ کیا آپ رہیں جب تک آپ بیمار ہیں. تو اتنی محبت جس سے ہے، جس پر اعتماد نہیں ہے آپ پر، حضرت عائشہ پر، ان کا عقیدہ صحیح نہیں، نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط. کہتے ہیں کہ جو کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا ہوگا معلوم ہے، وہ آدمی اس نے اللہ پر جھوٹ مانگا، اور آیت یہ پیش کر رہی ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے
اس آیت سے حضرت عائشہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ ہم نے کس کا عقیدہ لیا؟ صحابیہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب اور چہیتی بیوی، جس کے ہاں آپ آخری ایام میں رہنا چاہتے تھے، آخر تک جس پر اعتماد تھا، اس کا عقیدہ صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ تو ہمارا یہ اصول ہے۔ دیکھیے اب کیسے پھنسنے سے بچے کہ نہیں بچے، کہ حدیث سے ایک غلط عقیدہ نکالنے کی گنجائش تھی، اور نکالا لوگوں نے، گنجائش کا ہے کہ نکالا لوگوں نے اس سے، لیکن ہم نے صحابہ کو جب دیکھا اور صحابہ نے وہ نہیں سمجھا اس سے، تو ہم اس غلطی سے بچ گئے۔ تو یہاں پر صحابہ کا عقیدہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے، اور ابن عباس کی روایت بھی ہے اور کئی روایتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک رات سوچا میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا، لہٰذا میں آپ کے ہاں لیٹا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کیا، اور آپ نیند سے اٹھے، پھر میں بھی اٹھا اور آپ نے اپنی آنکھیں اس طرح سے ملی تاکہ نیند کا اثر ظاہر کریں۔ میں بھی اگرچہ جاگا تھا لیکن آپ کے ساتھ میں اٹھ کر میں نے بھی ایسا کیا۔ ان کا عقیدہ کیا نبی کو معلوم پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو سب معلوم پڑتا ہے تو وہ ایسا کریں گے کیا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے ایسا یہ بھی کر رہے ہیں، ایسے جیسے میں ابھی نیند سے اٹھا، حالانکہ نیند میں تھے نہیں تھے۔ آپ مسلم کی روایت پڑھ لیں، آپ کو سامنے آئے گا یہ سارا، ایسی کئی روایتیں ہیں۔ تو صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا، اور کئی مسائل ایسے ہیں۔ تو عقیدے کے اعتبار سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ بہت ساری احادیث کا آدمی غلط مطلب لے سکتا ہے، بہت ساری آیات کا آدمی غلط مطلب لے سکتا ہے جو عقیدے سے جڑی ہیں، لیکن صحابہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو صحابہ کے عقیدے کی وضاحت کی وجہ سے ہم اس غلط فہمی سے اور غلط فہم سے بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے خود اس طرف ہماری رہنمائی کی اور کہا کہ اگر یہ ویسا ایمان لائے جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں۔ معلوم ہے کہ صحابہ کی طرح عقیدہ اگر نہیں بناتے ہیں تو ہدایت پر نہیں ہیں، اور اگر ہدایت پر آنا ہے تو صحابہ جیسا عقیدہ بنانا پڑے گا، اور اگر ہدایت پر کون ہیں اگر دیکھنا ہے تو علم کلام اور علم فلان نہیں، صحابہ کا عقیدہ۔ اس طرف جو لوگ رجوع کرتے ہیں قرآن و سنت کے فہم کے لیے، عقیدے کے لیے، اگر لوگ اس طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی صحابہ کے عقیدے کی طرف رجوع کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہدایت پر ہیں، ورنہ نہیں۔ صرف عقلی بحثیں کر کے عقیدہ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے منہج کے ہم معنی الفاظ کو قرآن کی دلیل سے واضح کریں۔ مردوں کے لیے منہج کے ہم معنی الفاظ کو قرآن کی دلیل سے واضح کریں، ان میں سے کوئی ایک کے لیے دلیل ہے تب بھی ٹھیک۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْهَاجًا وَشَرَعًا، جی جعلنا مِنْهَاجًا وَشَرَعًا، دیکھ کر بولنا۔ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مِنْهَاجًا وَشَرَعًا، نہ نہ نہ، اور اس کے علاوہ پہلے الفاظ واضح کریں اس کے بعد دلیل دیں۔ چلیے ہاں، ہم معنی الفاظ اس کی وضاحت، پھر اس کے بعد کسی ایک کی دلیل قرآن سے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، الفاظ کی وضاحت، منہاج، الفاظ کی وضاحت، ہم معنی الفاظ منہج، اور منہاج، اور کیوں بھی نہج، لقمہ نہج، دیتے ہیں؟ یہ نماز پڑھا نہیں رہے امام صاحب، نہج، نہج، آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں جب دوسروں کو، تو اس میں دیکھیے علم کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں توجہ جو ہے چاہیے، اس لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے۔ جی منہاج، نہج اور بالکل منہاج۔ ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ یہ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، آ جائیں اور آ کر کے اپنا انعام حاصل کریں۔ یہ دوسرا سوال بھی مردوں کے لیے ہے، بعد میں آنے والے اچھے و برے لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے اس کی وضاحت کریں فرق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کون ہے؟ بعد میں آنے والے اچھوں کے لیے خلف کہا جاتا ہے، جی بعد میں آنے آنے والے اچھوں کے لیے خلف کہا گیا ہے، ہاں اور بعد میں برے آنے والوں کے لیے خلف کہا گیا ہے، ٹھیک، جہاں زبر کا۔ چلیے ماشاءاللہ جی۔ دیکھیے خواتین میں دو سوالات ہیں اور میں اس کو حرف کی شکل میں پڑھ رہا ہوں، صحیح تلفظ صحیح الفاظ اس کا استعمال کرنا ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ سین لام فا، اور اسی طرح سین لام فا یا، کون ہے بتلاؤ؟ تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے،
سین لام فا اور اسی طرح سے سین لام فا یا تلفظ صحیح یہ عورتوں کے لیے سوال ہے. اب 2 سوالات یہاں ہو گئے ہیں. سین لام فا کوئی ایک خاتون جو ہے اس کو جواب سین یہاں لام فا سلف. ہاں سین لام فا سلف. ہاں سین لام فا یا سلفی. ہاں سلفی. سلفی. ٹھیک ہے یہ تو تلفظ صحیح ہوا. فرق بتلائیں کیا ہے, کون سلف کون سلفی؟ سلف جو ہے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے, یعنی جو سلف پہلے جا چکے ہیں. اچھی طرح سے وضاحت کریں, سلف کون اور سلفی کون؟ سلف جو پہلے جا چکے ہیں. ہاں سلف جو پہلے جا چکے ہیں, گزر چکے ہیں. ٹھیک. اور سلفی بس اور 30 سیکنڈ کا وقت ہے. نہیں سلف کی وضاحت ہو گئی ہے, اب سلفی کی وضاحت کریں. سلفی وہ آدمی جو سلف کی پیروی کرے. ہاں وہ آدمی جو سلف کی پیروی کرے. علی مذہب السلف. ٹھیک ہے, دین کے معاملے میں سلف صالح جہاں گئے ادھر جائے. ٹھیک ہے دیجیے. دوسرا سوال ہے خواتین کے, اس میں متن کے اعتبار سے کیا کافی ہے اور فہم کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے. اب بہرحال ہم انشاءاللہ دوسرے قرآن اور حدیث کافی ہے, لیکن صحابہ کے جیسے سمجھے اس کو سمجھنا ضروری. ہاں ماشاءاللہ. چلیے بالکل ٹھیک جواب ہے. اللہ جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. تیسری نشست کے لیے فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو بڑے ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں, وہ اپنے درس کا آغاز کریں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدہ. پچھلی مجلس میں صحابہ کا عقیدہ اختیار کرنا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے. اس تعلق سے ایک آیت ہم نے دیکھی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں. اور وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اگر یہ پیٹھ پھیرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, قبول نہیں کرتے ہیں, تو پھر یہ شقاق میں ہیں, حق سے دوری, حق سے دوسری جانب ہیں. اس آیت میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں اس بات کی تاکید ہے کہ عقیدے کے لیے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے, اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے صحابہ کے عقیدے کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, وہ یہ کہ اختلاف کے دور میں ہدایت پر کون ہے. امت میں جب فرقے ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایک آدمی جب کسی کے ساتھ ہونا چاہے تو وہ کن کو اختیار کرے, کن کو چنے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بنیادی چیز دین میں عقیدہ ہے,